لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہدایت النحو میں آج ہم تنازع فعلان کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ بات تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ فعل عامل ہوتا ہے، عمل کرتا ہے اور اپنے بعد فاعل کو اور مجہول ہونے کی صورت میں نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے، اور مفاعل کو یعنی مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ کو نصب دیتا ہے۔ تو فعل اور عامل کا آپس کا ایک تعلق ہے۔ فعل عمل کرتا ہے اور فاعل یا مفعول بننے والا جو اسم ہوتا ہے وہ اس فعل کا معمول بنتا ہے۔ بسا اوقات صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ معمول بننے کی صلاحیت رکھنے والا اسم عبارت میں ایک نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس سے پہلے عامل بننے والے جو فعل ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال کو علم النحو میں تنازع فعلان سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپس میں کچھ فعل جو ہے وہ گویا کہ جھگڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ آپس میں اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ جو اس میں ظاہر ہے اس اس میں ظاہر پر ہر ایک چاہ رہا ہے کہ میرا عمل کروا دیا جائے۔ جو رفع دینا چاہتا ہے وہ چاہے گا کہ رفع دے دیا جائے، جو نصب دینا چاہتا ہے وہ چاہے گا کہ نصب دے دیا جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے تنازع فعلان۔ اب ظاہر ہے یہ تنازع کا لفظ جو ہے جھگڑے کا ہے، آپس میں جھگڑنا ہے۔ فعلوں نے تو جھگڑنا نہیں ہوتا، جھگڑنا بیسیکلی جو پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں انہوں نے ہوتا ہے کہ کون سے فعل کے ساتھ اس اسم کا تعلق جوڑا جائے، اس اسم کو اٹیچ کیا جائے اور اس کے مطابق اس کا اعراب جاری کیا جائے اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ یا مفہوم یا مراد کو واضح کیا جائے۔ یہ میں آج آپ کو نقشے کے ذریعے سمجھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ہم ہدایت النحو سے عبارت کے ذریعے اس کو پڑھیں گے، اور یہ نقشہ جو انشاءاللہ آپ کو کلاس کے بعد شیئر بھی کر دیا جائے گا آپ کے گروپ میں، اور آپ جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے کلاس کے بعد مجھ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج کی کلاس میں اگر کوئی بات آپ کو پریشان کرے، کوئی بات سمجھ نہ آئے، تو کوشش تو یہ کریں کہ ہدایت النحو کھول کے اس بات کو کلیئر کر لیں، یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ اور اگر چاہیں تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے آپ کو اس کا حل بتا دیا جائے گا۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا تنازع فعلان۔ ایک اسم، دو طلبگار، جیسے اکرمانی ایک فعل ہے، دربانی ایک فعل ہے، دونوں کے فاعل موجود ہیں، دونوں کے مفعول موجود ہیں۔ اس نے میری عزت کی، اس نے مجھے مارا، لیکن فاعل یہاں پہ بظاہر فعل کے اندر موجود نہیں ہے، اور ایک اس میں ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے زید۔ تو زید نے میری عزت کی، زید نے مجھے مارا۔ اب اکرمانی کے ساتھ زید کا تعلق جوڑ دیا جائے یا دربانی کے ساتھ اس میں ظاہر کو جوڑ دیا جائے۔ اتنا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اکرمانی اور دربانی دونوں کا جو فاعل ہے مرادی اعتبار سے، مفہومی اعتبار سے وہ زید ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زید
جو اسم ظاہر کے طور پر یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس اسم ظاہر کو ہم نے کس کے ساتھ متعلق کرنا ہے اور کس کو ہم نے ضمیر دینی ہے جو ضمیر اس اسم ظاہر کی طرف لوٹے گی. اتنا انڈرسٹوڈ ہے کہ دونوں کا جو مرادی فاعل ہے وہ زید ہی ہے، لیکن فی الحال عبارت کے اندر کس کو عامل قرار دینا ہے؟ زیدن کے لیے. اچھا، اصطلاحی تعریف کے اعتبار سے دو فعل یا اسم فاعل یا اسم مفعول کہہ لیں جو عامل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایک ہی اسم ظاہر کی طرف متوجہ ہوں، دونوں اسے اپنا معمول یعنی فاعل یا مفعول بنانا چاہتے ہوں. اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ فعل بے جان ہیں، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں. تنازع جو ہے وہ حقیقت میں جو پڑھنے والے ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، سمجھنے سمجھانے والے ہیں، ان کے ذہن میں، ان کی گفتگو میں تنازع ہے کہ کس کو عامل قرار دینا ہے زیدن کا. تنازع کی 4 لازمی شرائط ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ عامل فعل یا اسماء عاملہ موجود ہوں. اس کے بعد اس میں ظاہر آ رہا ہو، ضمیر میں تنازع نہیں ہوتا. پھر تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو اس میں ظاہر ہے وہ ان دونوں کے بعد ہو، نہ ان کے درمیان میں ہو نہ ان سے پہلے ہو. اگر پہلے ہوگا یا درمیان میں ہوگا تو تنازع کی صورت نہیں بنے گی، اس کو نحوی اعتبار سے تنازع کی صورتحال پر محمول نہیں کیا جائے گا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں فعل، دونوں عامل جو ہیں وہ ایک ہی اسم کی طرف متوجہ ہوں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اکرمنی اور دربانی. اب اگر انڈرسٹوڈ ہے، کوئی ایسا سیاق و سباق چل رہا ہے جس سے سمجھ آ رہا ہے کہ اکرما کا فعل کوئی اور ہے، اکرما کا فاعل کوئی اور ہے، دربا کا فاعل کوئی اور ہے، تو ایسی صورتحال میں ظاہر تنازع نہیں بنے گا. جب ہیں ہی الگ الگ فاعل تو پھر وہ اس میں ظاہر، ایک اس میں ظاہر میں تقاضا یا تنازع کیسے کر سکیں گے؟ تنازع کی جو ممکنہ 4 صورتیں بنتی ہیں، عقلی طور پہ جو 4 صورتیں بنتی ہیں، اس کو ایسے گراف میں سمجھا جا سکتا ہے. اوپر کے خانوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوسرا فعل کیا چاہتا ہے، اور جو سائیڈ کے ہیں دائیں طرف کے خانے، ان میں یہ بتایا گیا کہ پہلا فعل کیا چاہتا ہے. اگر آپ یہاں سے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اوپر جو ہیں جو 2 مثالیں لکھی ہوئی ہیں، دربانی و اکرمنی زیدن، دربانی و اکرمت زیدن، ان دونوں میں جو پہلا فعل ہے دربانی یہ فاعل چاہتا ہے. اور یہ جو نیچے والی 2 مثالیں ہیں، دربت و اکرمنی زیدن، دربت و اکرمت زیدن، اس میں جو پہلا فعل ہے دربت یہ مفعول کو چاہتا ہے. اب اگر ہم اس چارٹ کو یوں پڑھیں اوپر نیچے، تو پھر اوپر نیچے کے اعتبار سے جو پہلا کالم ہے اس میں دربانی و اکرمنی زیدن اور دربت و اکرمنی زیدن، جو دوسرا فعل ہے اکرمنی یہ فاعل چاہتا ہے. اور جو دوسرا کالم ہے دربانی و اکرمت زیدن، دربانی و اکرمت دربت و اکرمت زیدن، اس میں جو دوسرا فعل ہے اکرمت یہ مفعول کو چاہتا ہے. اس کے بعد جو ہے اسم پر کس کا حق ہے، اس حوالے سے 2 مذاہب آتے ہیں. بصری مذہب ہے جس کو جمہور کا مختار مذہب قرار دیا گیا ہے ہدایت النحو کے اعتبار سے، اور کوفی مذہب ہے. بصری مذہب میں کہا جاتا ہے کہ بہترین یہ ہے، منتخب یہ ہے کہ عمل دوسرے فعل کو دیا جائے اور ان کی دلیل کیا ہے؟ قرب اور جوار. کیونکہ وہ جو اسم ہے وہ دونوں کے بعد ہے نا، تو دوسرے کے پڑوس میں، دوسرے کے جوار میں، دوسرا فعل اسم کے زیادہ قریب ہے. قرآن سے اس کی مثال ہا امقرؤ کتابیہ. کوفی مذہب
میں اس کی جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ بہترین یہ ہے، منتخب یہ ہے کہ عمل پہلے فعل کو دیا جائے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ تقدیم اور استحقاق. جو پہلے آئے گا وہ پہلے مستحق ہوگا، وہ پہلے حقدار ہوگا. پہلا فعل اصل ہونے کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے. اچھا، یہاں پھر ایک مذہب مزید آ جاتا ہے جب اس بحث کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں. فرا کے نزدیک جو ہے وہ صورت اول اور صورت سوم جو ہے، پہلی اور تیسری صورت جو ہے، اس میں دوسرے فعل کو عمل دینا ناجائز ہے. پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا ناجائز ہے، لیکن جمہور کے نزدیک ساری صورتیں جو ہیں، چاروں کی چاروں صورتیں، ان میں پہلے فعل کو دوسرے فعل کو دونوں میں سے کسی کو بھی عمل دینا جائز ہے. جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. بہتر کے اندر اختلاف ہے کہ بصریوں کے نزدیک دوسرے کو عمل دیا جائے، یہ بہتر ہے، اور کوفیوں کے نزدیک پہلے کو عمل کرایا جائے، یہ بہتر ہے. تو فرا کا جو موقف ہے وہ بصریوں اور کوفیوں دونوں کے خلاف ہے، دونوں کے اگینسٹ ہے. اچھا، ایک بات یہ ہو گئی اس بحث میں جو ہم نے کرنی ہے. آگے چلتے ہیں. بصری طریقہ کار، جب دوسرے فعل کو عمل کرائیں گے تو پہلے کا کیا ہوگا؟ پہلے کو جو فاعل چاہیے تھا یا مفعول چاہیے تھا، اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اس کا حل یہ ہے کہ دربانی و اکرمنی زید، ہم نے دوسرے کو عمل کرا دیا. پہلے فعل کا کیا ہوگا؟ جب دوسرے فعل نے اس میں ظاہر کو لے لیا تو پہلا فعل خالی رہ گیا. اب پہلے فعل کی ضرورت یعنی فاعل یا مفعول کو پورا کرنے کے لیے دو بنیادی اصول رکھے گئے ہیں. پہلا اصول، جب پہلے فعل کو فاعل درکار ہو تو دربنی و اکرمنی زیدن، یہاں پہ کیا کریں گے؟ دربا میں ہوا ضمیر نکال لیں گے. وہ ہوا ضمیر جو ہے وہ زیدن کی طرف ہی لوٹے گی. انڈرسٹوڈ ہے؟ پہلے فعل میں اس میں ظاہر کے موافق ضمیر یعنی اضمار کرنا واجب ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ فاعل جملے کا بنیادی رکن ہے، اسے حذف کرنا جائز نہیں. اس کو حذف کیا ہی نہیں جا سکتا، تو یہ نکالنا ہی پڑے گی ضمیر. لہذا تثنیہ اور جمع میں بھی مطابقت رکھی جائے گی. اگر یہاں پہ جو تنازع ہے اس کے اندر تثنیہ یا جمع کی صورتحال بن رہی ہے، تو پھر دیکھیں مثالیں کیسے بنیں گی. دربانی، عمل اس کو کرا دیا اکرمنی کو، اور ہم نے دربا کو کر دیا دربانی. اسی طرح جمع کی صورت میں اکرمنی کو عمل کرا دیا، اور ہم نے جو پہلا فعل تھا دربا اس کو کر دیا دربونی. اچھا جی، اس کے بعد اصول نمبر 2، جب پہلا فعل پہلے فعل کو مفعول درکار ہو، پہلے کو مفعول چاہیے، فاعل نہیں چاہیے، اب کیا کریں؟ اب حکم یہ ہے کہ پہلے فعل کے مفعول کو مکمل طور پہ حذف کر دیا جائے. مفعول کو ذکر کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ مفعول ایک غیر ضروری حصہ ہے، فضلہ ہے. اگر یہاں ضمیر لائیں گے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، جو کہ ناجائز ہے. تو لہذا یہاں ضمیر لانے کی حاجت نہیں ہے یا ضمیر لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو حذف قرار دے دیں گے. اچھا، پھر آگے چلتی ہے یہ بحث تو افعال قلوب کی بات آ جاتی ہے. ایک اہم استثناء، افعال قلوب جیسے حاسبہ، دو مفعول چاہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں. افعال قلوب میں حذف نہیں ہو سکتا. جیسے یہاں پہ ہم نے حذف کی صورتیں بیان کی نا، کہ اگر پہلا فعل مفعول چاہتا ہے تو حذف کر دیں گے، لیکن اگر یہی تنازع کی صورت افعال قلوب میں قائم ہو جاتی ہے تو حذف والی صورت کو اختیار نہیں کیا جا سکتا. الزیدانی منطلقاً وحسبتہما حسبن، حکم ایسی صورت میں مفعول کو صراحت کے ساتھ یعنی اظہار کرنا واجب ہے. ظاہر لے کر آ جائیں گے، اس میں ظاہر لے کر آئیں گے.
مثال کے طور پہ حسبانی منتلکن و حسبتہما الزیدانی منتلکن، نتیجہ نہ حذف جائز ہے. اب دیکھیں حسبتہما، وہاں ہما لے آئے، اور الزیدانی ایک کا فائل جو ہے ہم الزیدانی کو کر دیں گے، اور دوسرے کا مفعول جو ہے وہ ہو جائے گا حسبتہما، ہما ضمیر ہو جائے گی. نہ حذف جائز ہے نہ اضمار، صرف اظہار ہی ایک واحد حل ہے. کوفی طریقہ کار کے مطابق جو فعل رہ گیا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اگر پہلے فعل کو عمل کرایا تو دوسرے فعل کو فاعل درکار ہوگا، ضمیر لانا واجب ہوگی. وہاں ضمیر لے آئیں گے، یہاں ضمیر لانے میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ اسم رتبے کے لحاظ سے مقدم ہے، رتبتاً مقدم ہے. اگرچہ دونوں فعلوں کے بعد آ رہا ہے، لیکن چونکہ پہلے کو عمل کرایا ہے لہٰذا وہ پہلے کے ساتھ منسلک ہے، دوسرے کے ساتھ ضمیر آئے گی تو وہ پہلے کی طرف لوٹ جائے گی، اضمار کا مسئلہ نہیں ہوگا. جب دوسرے فعل کو مفعول درکار ہو، حذف اور اضمار دونوں جائز ہوں گے. بصریوں والے موقف میں ہم نے کہا تھا کہ اضمار درست نہیں ہوگا، صرف حذف کی ہی صورت بنے گی، لیکن یہاں پہ حذف بھی ہو سکتا ہے اضمار بھی، کیونکہ یہاں پہ جو اضمار ہے وہ اضمار قبل ذکر نہیں بن رہا. وہ بات پہلے ہو چکی پچھلے والے میں، جب ہم نے اس کے فاعل ہونے کے حوالے سے بات کی تھی، وہاں ہم نے بتا دیا کہ یہاں اضمار نہیں ہے، کیونکہ وہ اسم جو ہے بنیادی طور پہ پہلے فعل کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے وہ مقدم ہی ہے. لیکن اضمار بہتر ہے. مثال جیسے کہ ضربت و اکرمتہ زیدن. اچھا جی، اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ یہ پورا ایک نقشہ بنا دیے گئے مختصر طور پہ، جو ہم نے ابھی تک بحث کی ہے اس بحث کو مختصر انداز میں یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے. تو امید ہے کہ ان نقشوں کے ذریعے آپ کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی. اس آخری نقشے کو آپ جب تک یہ بحث چلے گی اپنے پیش نظر رکھیں گے، اپنے سامنے رکھیں گے، اس کا پرنٹ آؤٹ وغیرہ نکال لیں، تاکہ اس میں اختصاراً ساری بحث موجود ہے. آپ کو جلدی جلدی وہ جو سارے ہم نے پیچھے نقشے پڑھے، پیچھے جو ہم نے ساری تصویریں دیکھی ہیں، ان سب کا خلاصہ اس ایک تصویر میں آپ کو یاد آتا رہے گا. تو انشاءاللہ کل پھر اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.